जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आपको वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करवा रहा है जनेवा में, और वो उसका मकसद क्या है? पैसे जमा करना। और पैसे जमा करके, वैसे तो सैलाब ज़दगान जो है उनके लिए पैसे जमा हुए, लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब ये खबर चली तो खबर ये आई कि जो आईएमएफ की एमडी है उनकी तरफ से कॉल आई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, और बातचीत हुई है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि कपल ऑफ डेज में जो टीम है वो पहुंच रही है पाकिस्तान, और 9th रिव्यू के लिए। लेकिन फिर काफी, मैं समझती हूँ कि एम्बैरेसमेंट इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि दुनिया तो नहीं छोड़ती ना। दुनिया में तो पब्लिश हो रहा है, जो दुनिया का मीडिया है वो पब्लिश कर रहा है कि अब आईएमएफ की एमडी की तरफ से कहा गया है, यानी आईएमएफ की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमने कॉल नहीं की थी, वो कॉल पाकिस्तान ने खुद की थी। एक तो ये बात, दूसरा ये कि जो कपल ऑफ डेज में, यानी 2 दिन के अंदर डेलीगेशन आ रहा था, वो भी कोई आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा जो आटे का बहरान है, और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे पास जिसके ऊपर बात करेंगे। आज काफी दिन के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर गोरा साहब, जो कि एक राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, फिक्शन राइटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, और काफी इनकी पर्सनालिटी के एंकर्स हैं। ताहिर गोरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और बड़े अहम मौज़ूआत आपने छेड़े हैं। और जिनीवा में जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी दिनों से, बल्कि हफ्तों से प्लान की जा रही थी, और पाकिस्तान में जो खौफनाक सैलाब आए उसके कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। लेकिन बदकिस्मती से हर चीज़ को वहाँ पे पोलिटिसाइज किया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, IMF ने भी अपनी बातचीत में, जो एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है उसके मुताबिक, उन्होंने भी कहा है कि भाई हमारे जो मामलात हैं उनको पोलिटिसाइज किया जा रहा है। तो मैं गवर्नमेंटों की मजबूरियां भी समझता हूँ कि या वहाँ पे इनको अपनी फेस सेविंग भी चाहिए होती है, लेकिन ये इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, इन पे फेस सेविंग या पॉलिटिक्स ना ही की जाए तो बेहतर है। वैसे तो पाकिस्तान में अब यूं लगता है यहाँ हमें बैठ के कि हर कोई दूसरे को, जैसे कोई कुश्ती होती है ना, उसका नीचा दिखाने को तुला हुआ। उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही आपस में नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट पुराने ज़माने से एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चली आ रही है। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर दरारें पड़ चुकी हुई हैं, और पहले भी थी लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। वहाँ पर भी एक दूसरे को, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, कंड लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत ही खौफनाक होता चला जा रहा है, और जाहिर है इसको भुगतेंगे तो अवाम ही। जो अशराफिया है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट का अशराफिया हो, चाहे पॉलिटिशियंस का अशराफिया हो, ये तो अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट देंगे। अपनी जिंदगियां जो इनकी होती हैं रोजमर्रा की, ना तो उनको रोजी रोटी के लिए कोई लाले पड़े हुए हैं, ठीक है, इनके मतलब बाहर भी इनके वसाइल, और पाकिस्तान में भी इनके वसाइल इतने मौजूद हैं। अब आप देख लीजिए, जरदारी साहब और भट्टो फैमिली की स्टेट्स हैं, यानी वो रियासत के अंदर उनकी रियासतें हैं। तो अब इस तरह की एनवायरनमेंट में वो जो रोटी कपड़ा मकान की मुतलाशी अवाम है, भट्टो से पहले के ज़माने की और फिर भट्टो के ज़माने की, वो आज अब सिर्फ रोटी की मुतलाशी रह गई है। मकान और कपड़े के बारे में भी उसने सोचना लगता है कि छोड़ दिया है। तो इतनी गंभीर सूरत हाल में हमें बैठ के यहाँ कनाडा में यही समझ आती है कि जब तक ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और जो अशराफिया और इस्टेब्लिशमेंट आपस में मिल बैठ के कुछ सिंसियर ऑर्गेनिक इकोनॉमी के लिए काम नहीं करते, ये मसाइल कभी हल नहीं होंगे। IMF के लोग मिल भी लेते हैं, आ भी जाते हैं, वो 4-5 मिलियन डॉलर मुख्तलिफ किस्तों में दे भी देते हैं। उसकी बेस पे सऊदी अरब से भी आ जाएंगे थोड़े पैसे, और UAE से भी आ जाएंगे। क्या बनेगा उनका 10-12-15 बिलियन डॉलर के? क्या बनेगा? अमेरिका से 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर के चक्कर में ये 33+ बिलियन डॉलर की सिर्फ एड ले चुके हैं। वो लोन नहीं था, एड ले चुके हैं। कहाँ वो आपको और हमें नजर आती है? सवाई एक एस्टैब्लिशमेंट के और अशराफिया के अल्ले तल्ले पूरे हो रहे हैं, और कश्मीर के नाम पे बस वो एक ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है, और कश्मीर का 1 इंच नहीं ले सके। या तो 1 इंच ले सके होते ना, तो हम कहते 71 में ये कारगिल का बहुत सारा हिस्सा गवा चुके थे। वो आप वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे कि 71 में जो हिस्सा यहाँ पे बल्तिस्तान के ऊपर का
جو حصہ سیاچین کے ساتھ پاکستان کا ہوتا تھا وہ 71 میں وہ بھی انڈیا کا ہو چکا ہوا ہے. وہاں پہ انڈیا کے میموریلز بنے ہوئے ہیں. پاکستانی جو کہلاتے تھے لوگ 71 میں وہاں پہ وہ اب مطلب بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ, آپ جائیے دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں جی ہم 71 میں سے پہلے پاکستان کے اسکول میں پڑھتے تھے, اب ہمیں بھارت میں. تو کیا کون کو کس ٹرک کی لال بتی کے پیچھے یہ سب لوگوں نے لگایا ہوا ہے. اس میں صرف اسٹیبلشمنٹ کا قصور نہیں ہے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, آئی ہیو ٹو بی فیئر. مطلب یہ جو ایلیٹ ہے شرافیہ, یعنی پالیٹیشنز کی, میڈیا کھڑا پینچوں کی, یہ کوئی کم تو نہیں ہے. نیریٹو تو ان کا ہی چل رہا ہے نا, بھارت کے خلاف نفرت صبح شام میڈیا پہ چل رہی ہے, لوگوں کے دماغوں میں, معصوم لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے. مگر حقائق بتائیں نا. اب وہ جنرل باجوہ جاتے جاتے کہہ گئے جی ہمارے تو 93,000 سولجر نہیں تھے, 34,000 تھے, اور پھر یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا, سیاسی جماعتوں کا قصور تھا. تو ایک نئی ہسٹری لکھ رہے. پوری دنیا میں اسٹیبلش ہوا ہوا 93,000 پرزنرز آف وار تھے. گاڈ سے کس بات کی آپ کو اب شرمندگی ہے؟ یعنی وہ ایک پنجابی کا ایکسپریشن ہوتا تھا کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے, بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا, نیا جو وہ بات کر دی, نیا شوشا جو ہے اس میں بھی تھوڑا ایڈ یہ کر دوں کہ جاوید چودھری صاحب کا ایک اور وہ کیا کہتے ہیں ماسٹر پیس آ گیا. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں جنرل باجوہ کے کہنے پہ لکھ رہے ہیں. میں نے تو پتا چلا, مجھے اندر سے یہ بات پتا چلی, تو میں نے کہا یہ تو سب کو ہی پتا تھا کہ وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ ان کے کہنے پر ہی لکھ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود اپنے اس پہ لکھا کہ 6 گھنٹے ملاقات کے بعد ان کے آرٹیکلز آنے شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ, ہاں یہ تو ہم بھی کہتے ہیں, یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر, کہ یہ جو دونوں ملکوں کے بیچ 20 سال تک 100 سال تک امن رہے گا, LOC پر کچھ نہیں ہوگا, پیس ایگریمنٹ, اور مودی جو ہے وہ پاکستان آنے والا, یہ والی بات تو چل رہی تھی. لیکن اب میں دیکھ رہی تھی, کہا گیا کہ جناب وہ تو پرائم منسٹر مودی تو بس آنے والے تھے پاکستان, پتہ نہیں 9 دن کے لیے آ رہے تھے, کتنے دن کے لیے آ رہے تھے, لیکن وہ جو ہے وہ نہیں آ سکے. مجھے یہ بتائیں, وہاں سے چلتے چلتے ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ آٹے کا اتنا زبردست بحران کہ 2 لوگ اس میں اپنی جان دے چکے. آپ سوچیں کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ انسان اپنے لیے روٹی اس نے اپنے بچوں کو کھلانی ہے, وہ لائن میں لگا ہوا ہے, اور اتنی بڑی لائن ہے کہ وہاں پر وہ مر جاتا ہے دھکم پیل میں. اس سے زیادہ کوئی شرمناک بات ہوگی. اور پھر بھی ہم اس بات پر نہیں آ رہے کہ ہم اگر انڈیا افغانستان کو ویٹ دے سکتا ہے تو پاکستان کو ویٹ ہم وہاں سے کیوں نہیں دے سکتے. ہاں دیکھیے جی, بڑی افسوس کی بات ہے, آپ نے آخری جو جملہ کہا کہ اگر انڈیا افغانستان کو ویٹ دے سکتا تو ہم پاکستان سے کیوں نہیں دے سکتے. تو پاکستان میں تو خود ویٹ نہیں ہے, اور آپ کے سامنے صورتحال ہے. ہم سن رہے ہیں یہ کینیڈا میں بیٹھ کے کہ روٹی اب 20-25 روپے کی ہو گئی ہے, ایک سادہ روٹی. ٹھیک ہے, اب اس ساری صورتحال میں اب افغانستان کو ویٹ تو دینے کی دور کی بات ہے, وہاں سے تو اب گولے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑی دھمکیاں آ رہی ہیں, صرف دھمکیاں نہیں آ رہی, ایکشن بھی آ رہی ہیں. کیا ہماری فوج ان سے لڑنے کے لیے تیار ہے؟ فرینکلی باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں. اچھا, پھر بات یہ ہے کہ لڑنے کی ضرورت بھی کیا ہے, جانے گنوانے کی ضرورت بھی کیا ہے, لڑیں گے. سر یہ ISI کے 2 آفیسرز اور کتنے اور ان علاقوں میں لوگ مارے گئے ہیں, شہید ہوئے. بالکل بالکل. تو مطلب ان کا کیا ہے, یہ وہ جنگیں ہیں جو فیض صاحب کا ایک مصرع ہے, وہ جو تاریخ راہوں میں مارے گئے. ٹھیک ہے, یہ وہ جنگیں نہیں ہیں جن کا کوئی حاصل حصول ہے. یہ آپ ہی کا سارا, یعنی میری مراد یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہی سارے کا سارا میس ہے جو اب منہ کو آ رہا ہے. وہی بات میں ہر بار دہراتا ہوں, ہر کوئی کہہ رہا ہے, جو ہلری کلنٹن نے کہی تھی ایک بار پاکستان میں, غالباً پاکستان میں ہی تھی لیکن وہ شاید ہنا ربانی کے ساتھ کھڑی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سانپ اپنے بیک یارڈ میں پالیں گے تو وہ آپ کو بھی ڈسیں گے. تو میں تو اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ہی نہیں ڈسیں گے, وہ پہلے ہی ڈسیں گے. چونکہ جو بیک یارڈ والا سانپ ہوتا ہے وہ پہلے آپ کے گھر آتا ہے, ہمسائے کے گھر تو بعد میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ سارے کا سارا جو میس ہے, جو فارن پالیسیاں بڑی انہوں نے خوفناک بنائی ہوئی ہیں, جن پہ یہ اتراتے پھر رہے ہیں فور دا پاسٹ 40 years, ان کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا. اب یہ تھا کہ جہاد کا ایک کاروبار تھا. اب آپ دیکھیے عالیہ صاحبہ, یہ جہاد کا ایک کاروبار تھا جو انفارچونیٹلی وہ سوویت یونین کے افغانستان میں آنے کے بعد, جس کی آڑ میں بلینز اینڈ بلینز ڈالر آئے. 9/11 سے پہلے کئی بلینز ڈالر آئے, کئی بلینز, یعنی وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ بھی کوئی 30-40 بلینز تھے. اور 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کے بعد پھر 33 بلین تو خود صدر ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا, اور یہ مانتے بھی ہیں, کوئی اس کی تردید بھی نہیں کرتے. تو یہ کاروبار تھا نا کہ اچھا جی ہم آپ کے لیے لڑیں گے,
ہم آپ کے لیے سازشیں بنائیں گے سوویت یونین کے خلاف یا باقی دنیا کے خلاف. تو وہ ساری کی سارا بھگت رہے ہیں. خیر آپ نے افغانستان کا وہ آخری جملہ بولا، اس سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، وہ آپ دوست احباب جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں کہ صبح و شام پینترے بدلے جا رہے ہیں، اور ایک ہی بڑا جو ہے نا خوفناک چل رہا ہے اس وقت نیریٹو عمران خان کا، جو سب سے حاوی نیریٹو ہے کہ بھائی مجھے سازش کر کے نکالا. اور یہ جو ہیں گورنمنٹ میں آنے والے لوگ، ان کے بارے میں ایک تھوڑی سی ہمیں ٹھیک خیال کہ یہ زائد ایکسپرٹ ہیں، اکانومی وانومی کو، بزنس کو سمجھتے ہیں، کچھ چیزوں کو یہ چلا لیں گے. لیکن اب کوئی 8-9 مہینوں بعد جا کے دنیا کو بھی اندازہ ہوا کہ انفیکٹ جب یہ اکانومی چلایا کرتے تھے تب حالات مختلف ہوتے تھے. انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے مختلف حالات ہوتے تھے، اور اب وہ حالات ہی ڈیفرنٹ ہو گئے. اب کہیں سے مطلب ابھی شہباز شریف صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں گلف اسٹیٹ سے اور سعودی عرب سے، ان سے وہ کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، ابھی پھر مل کے آئے ہیں. ابھی غالباً اس وقت عاصم منیر صاحب پتہ نہیں آ گئے ہیں یا نہیں آئے، چیف کا آرمی، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے باوجود وہ ایک خبر آ گئی کہ دوست ممالک کا یہ کہنا ہے کہ IMF پیسے دے گا تو بات بنے گی. طاہر صاحب رک جائیے، ہم ہر طرف فون کر رہے ہیں، پرائم منسٹر نے کال کی ہے پریزیڈنٹ شی کو، آرمی چیف گئے ہوئے ہیں سعودی عربیہ، جنیوا میں جو ہے وہ اسحاق ڈار کی ملاقات، سائڈ لائن ملاقاتیں ہوں گی، تمام لوگوں سے جو ہے وہ پیسے مانگی جا رہی ہے، بھیک مانگی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے، کیا نقصان ہوگا؟ کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم اگر یہاں پر ویٹ کا بحران ہے تو ہم اپنے ہمسایہ ملک سے کہیں کہ اسے لے لیں؟ کیا آپ کیوں ایسا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہم اگر یہ سمجھیں پاکستانی کہ جی ہمسایہ ملک کی جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ان کا دروازہ کھٹکھٹا دیں گے، اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو نفرتوں کا کاروبار کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اچھا نفرتیں بھی پالنی ہیں اور گندم بھی لینی ہے، ابھی تو خیر لے نہیں رہے. اب میرا نہیں خیال کہ بھارت کے ریڈار پہ پاکستان ہے یا بھارت کو پاکستان کی کوئی ضرورت ہے کسی بھی حوالے سے. پاکستان کو ضرورت ہے بھارت کی. پاکستان کے سارے مسائل جو ہیں نا ان کا حل بھارت سے ہے. وہ جو ایک اقبال کا، یہ پتہ نہیں کس کا مصرع ہے مجھے یاد نہیں پڑ رہا، لیکن وہ مصرع کچھ مجھے یوں یاد آ رہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے، اقبال کا جی 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. یعنی جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں سجدہ کر نہیں رہے. چونکہ بھارت کے آگے، مطلب میں یہ نہیں کہتا، بھارت کی تو یہ بھی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ سجدہ کرے، یہ تو میں محاورتاً بات کہہ رہا ہوں، چونکہ ہمارے ہاں ایک بیماری ہم شیر کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ میں بھی کر رہا ہوں. تو وہ صرف بھارت کو تو یہ ایشورنس چاہیے کہ جناب آپ یہ بدتمیزانہ زبان بند کریں. ابھی آپ کے سامنے بلاول بھٹو نے چند ہفتے پہلے کیا کہا ہے. ابھی آپ مودی کے پچھلے کویشچن میں بات کر رہی تھی، وہ بات بیچ میں رہ گئی، مودی جی آ رہے. اب پتہ نہیں یہ بات جو ہے نا جاوید چودھری صاحب جو باجوہ صاحب کے حوالے سے کرتے ہیں، میں سسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ بھارت اس وقت ورلڈ سٹیج پہ تھرائیو کر رہا ہے، اور جس طرح کی لینگویج بھارت کے خلاف، مودی صاحب کے خلاف عمران خان مسلسل اپنے دور حکومت میں برتتے رہے ہیں، پاکستان کی آرمی ISPR مسلسل برتتی رہی ہے، ان حالات میں بھارت کے پرائم منسٹر جو اس وقت ورلڈ سٹیج کا، ورلڈ کی 5ویں اکانومی ہے، وہ تو پاکستان نہیں ہے، آنے کا ان کو کوئی پلان نہیں تھا ایز فار ایز مائی انفارمیشن آر کنسرنڈ. میں انفارمیشن بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ان کا تو کوئی پلان نہیں تھا، اور ان حالات میں تو وہ آئیں گے بھی نہیں، چونکہ ان کے لیے بھی ایک پولیٹیکل رسک ہے نا کہ ایک چھوٹے سے نیئر بینک کرپٹ کنٹری، اور جنہوں نے ہمیشہ ہی بری بات کی ہے، اس کا دورہ وہ کیوں کریں. دیکھیے 2015 میں پرائم منسٹر نریندر مودی ایکسپیریمنٹ کر چکے ہوئے ہیں پیس کا، کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں. بالکل وہ افغانستان سے فلائی بیک کرتے ہوئے بغیر آفیشیل انویٹیشن کے، صرف نواز شریف کی پرسنل انویٹیشن پر آئے تھے. اور اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی ایک بہت اہم شخص تھے جو میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے احوال بتایا جو اس میٹنگ میں تھے، اور بھارت میں بھی مجھے کچھ دوستوں نے جو اس میٹنگ میں تھے مجھے احوال بتایا. دونوں طرف سے مجھے پتا چلا.
जो मतलब उस वक्त नवाज शरीफ की भी सिंसियर कोशिश थी और मोदी साहब तो सिंसियर थे ही थे, लेकिन जो बैगेज है पॉलिटिक्स का वो इतना खौफनाक है कि वो बात आगे नहीं बढ़ सकती थी। मोदी साहब सिर्फ चंद घंटों के लिए रुके थे और पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन, मुझे याद है वो रात 25 दिसंबर की, वो हमारे कनाडा के मुताबिक रात थी, मैं वो टेलीविजन देख रहा था यहाँ पे बैठा हुआ, जितने हमारे ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल हैं उन्होंने लोगों को बिठाया हुआ था और मोदी साहब को बुरा भला कह रहे थे, इतनी सलवातें सुना रहे थे। यानी एक शख्स मेहमान के तौर पर चंद घंटों के लिए आपके देश में मौजूद था और आपने नैरेटिव गर्म किया हुआ था, और ये नैरेटिव किसके कहने पे गर्म था? ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे गर्म। उसके बाद आप देखे ना नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, मतलब ये जहालत है ना। ठीक, तो अब उन हालात में जो रिलेटिवली मॉडरेट थे, नवाज शरीफ की एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, मोदी साहब ने रिस्क ले लिया और मोदी साहब को उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी देना पड़ी। उनकी ऑपोजिशन उनको कहा जी आपने देख लिया, फिर जाके मजे चक लिया पाकिस्तान। अच्छा, अब इन हालात में जबकि पाकिस्तान की तरफ से तब से अब तक नफरतों की लैंग्वेज इतनी खौफनाक हो चुकी है, ठीक, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि इन हालात में तो कभी भी मोदी साहब तो दूर की बात है, भारत का कोई मिनिस्टर भी विजिट नहीं करेगा, नहीं आएगा। ये जो बात है एस्टैब्लिशमेंट की, वो एस्टैब्लिशमेंट में कह रही हूँ बार बार पहले एस्टैब्लिशमेंट का नाम ना ही ले, हम बात कर लेते हैं IMF की। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने कॉल नहीं की, कॉल आपने की है। फिर वो जो 2 दिन में आने का, तो वो टीम भी जो है वो नहीं आ रही। तो मतलब कब आएगी ये नहीं पता, आएगी होपफुली, उम्मीद है हमें आएगी, लेकिन कब आएगी। ये भी खबरें उड़ती उड़ती हो रही हैं कि जनाब हो सकता है कि गलत हो, कि हुकूमत ने तो मना कर दिया है तमाम उसको कि पब्लिक कोई पैसे नहीं निकाल सकती बैंकों से। ठीक है, हो सकता है गलत हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इस तरह के फिर हालात पैदा हो ही जाते हैं। हालात, लेकिन इसके बावजूद हमारे इसहाक डार साहब ये कॉन्टिन्यूसली कह रहे हैं कि मैं डिफॉल्ट नहीं होने दूं। मैंने बताया तुम लोग इसको कैसे देखते हैं कि क्या बचा लेंगे, या आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, इसहाक डार साहब तो उम्मीदें दिलाएंगे, उनका काम है, वो अपने पॉलिटिकल स्टेक को यूं तो नहीं हाथ से जाने देंगे, लेकिन देखिए है तो बहुत डायरेक्ट सिचुएशन जो अब की एज ऑफ नाउ सिचुएशन है। प्रॉबेबली कुछ 4.5 to 5 बिलियन के वो हैं रिजर्वायर्स। और नहीं सर, वो इसको यूं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 बिलियन है जो कमर्शियल बैंकों में पैसा है, वो भी हमारा ही है। हाँ, तो वो वही बात कर रहे हैं जो भी आप इशारा कर रही है ना, कि जो कमर्शियल बैंकों में लोगों का पैसा पड़ा हुआ, पैसा भी है तो 10 बिलियन है, यानी जो सबका पैसा हमारा पैसा है, वो भी कह रहे हैं साढ़े ही है। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं साढ़ा ही है, लेकिन वो सारा मिला के भी कितना बन रहा है? 10 बिलियन बन रहा है ना। 10 बिलियन भी चलिए मान लीजिए आपके सबके, हर शख्स के, किसी के 100, किसी के $500 पड़े हुए बेचारे को, वो सब के सब फ्रीज कर दिए। किसी के 10,000 पड़े हैं, किसी के लाख पड़े हैं, फ्रीज देखिए, फर्ज कीजिए वो आप फ्रीज करके कहेंगे साढ़े ही नहीं जी फॉर द टाइम बिंग, जैसे 1998 में हुआ था ना जब ये एटॉमिक टेस्ट हुआ था, ठीक है ना, फॉर कपल ऑफ मंथ्स के लिए हो गया था मसला। अच्छा, ओके, ठीक है, अब वो उसी बेस पे करते हैं जी कि चलिए जी ये मतलब आप लेने जाती हैं, अगर आपके डॉलर फर्ज कीजिए हैं तो आप कहती हैं कि मुझे $100 दे दे, वो कहेंगे कि नहीं जी जरा रुक जाएं, चले 10 ले लें, यू नो, लाइक दैट। अच्छा, वो इस सारी सूरत हाल में दुनिया से पैसे नहीं मिलते, तो 1 महीने के बाद फिर वो 10 बिलियन भी, जिनका वो कह रहे हैं 10 बिलियन है, वो फिर 7 बिलियन हो जाएंगे, दूसरे महीने में जाके वो भी 5 बिलियन हो जाएंगे, फिर बाकी अब मजीद पैसा कहां से आएगा जी? चलिए जी 2 महीनों बाद IMF ने दे दिया, ठीक है जी, पहली किस्त देंगे, मतलब पहली किस्त से मुराद है, कुछ किस्तें तो ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन जो रुकी हुई हैं उनमें से एक किस्त फॉर एग्जाम्पल $1.6 बिलियन की और दे देते हैं। चलिए जी 1 महीना और गुजर गया, अब IMF ने दिए तो सऊदी भी थोड़े दे देंगे, कुछ कर्जे पे तेल दे देंगे, UAE भी दे देंगे, कुछ शायद चाइना भी दे दे। चलिए जी 4, 5, 6 महीने और गुजर गए, अभी तो 8 महीने गुजर ही गए ना जी, मतलब 5-6 महीने गुजर गए। क्या बताइए कि दुनिया का क्या ट्रिक है कि ये मांगे तांगे की इकोनॉमी, ये कर्जों पे डिपेंड करने वाली इकोनॉमी 6 महीने मजीद चल जाएगी। लेकिन इनका मकसद तो वो पंजाबी का एक्सप्रेशन डंग तपा हुआ ना
کہ 6 مہینے بعد تو الیکشن بہرحال شاید ہونے کی تیاری ہوگی اگر وہ اپنے وقت پہ ہوتے ہیں. خان صاحب تو بہت پہلے مانگ رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں اپریل سے ہی مانگ رہے ہیں, وہ اپریل سے مانگتے مانگتے جنوری آ گیا. ٹھیک ہے, اب چلیے جی وہ الیکشن, ان کا یہ مقصد ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ, یعنی الیکشن تک ہم کسی طرح سے ہو جائیں. اچھا, پھر جو گورنمنٹ آتی ہے, ان کی بنتی ہے کولیشن گورنمنٹ, خان صاحب کی آتی ہے, کسی کی بھی آتی ہے, وہ کیا کریں گے؟ جو خان صاحب نے 2018 سے 2021 تک اپنے اقتدار کے دوران کیا تھا وہی کریں گے نا. تو جب تک میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب تک آرگینک اکانومی نہیں ہوتی تب تک قومیں ہوں, گھر ہوں, افراد ہوں, وہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. پاکستان کی آرگینک اکانومی کا بھی میں آپ کو سلوشن دیتا ہوں, میں اکانومسٹ نہیں ہوں. یہ جو ہے نا ایک وہاں پہ مت کہ جی کوئی 5,000 کرپٹ لوگ ہیں, ان کو نا ان کے تو گاٹے اتار دیں. یہ میں بچپن سے پاکستان سے سنتا رہا ہوں, آپ بھی سنتی رہی ہوں گی, آپ نئے لوگ ہیں, ینگ لوگ ہیں جی, یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا جی. اچھا جی, وہ خان صاحب بھی آپ کے سامنے ہے جی. اس ملک کے دو حل ہیں, ایک تو یہ فوری الیکشن, چونکہ ان کا خیال ہے میں بھی تھوڑا پاپولر ہوں تو میں شاید آ جاؤں. دوسرا یہ ہے کہ ان سب کو ٹانگ دو. ٹھیک ہے, یہ کوئی سلوشن نہیں ہوتے. خان صاحب کے اپنے ارد گرد اتنے کرپٹ لوگ ہیں, اور پوری دنیا میں ہوتے ہیں. For God's sake, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے. یہ فائنینشیل کرپشن کے ہی اندر پھنسے ہوئے ہیں, چونکہ اس کے اندر پالیٹکس کر رہے ہیں. ان کی جو مینٹل کرپشن ہے وہ کب جائے گی؟ دیکھیے سنگاپور میں اتنی عالیہ صاحبہ, وہاں پہ کرپشن کی خبریں ہوتی ہیں, لیکن وہ تھرائیو کر رہا ہے. ون آف دا 10th اکانومیز اپنے وہ والیوم اور پرپورشن کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے نا, وہ مطلب ان کا پرائم منسٹر کوئی 1 سال میں, بعض کا 2 آ جاتے ہیں, بعض کا 2-3 سال گزار بھی جاتا ہے. ایون جاپان جیسے کنٹری میں کرپشن کے چارجز لگتے ہیں. اسرائیل میں پچھلے سال میں 3 پرائم منسٹر آئے, نیتنیاہو پہ بھی لگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کے انگلینڈ میں 3 چہرے دیکھیں, بورس جانسن گئے, وہ آئی مس ٹرس آئی, اور پھر اس کے بعد رشی سناک بیٹھی ہوئے, ابھی بھی چیلنج. ان سب کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر آپ بندوقیں تانے ہوئے بیٹھے ہیں نا, وہ سیاست کرتے رہیں, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ یہ مسئلہ ختم کریں. دیکھیے یہ ایک ریالٹی ہے کہ شریف خاندان ہو یا ان کے حواری ہوں, یا ایون علیم خان ہوں, یا ایون جہانگیر ترین ہوں, آصف زرداری صاحب ہو, پیپلز, یہ سب کے سب, اور ایون ہمارے فوجی جو ریٹائرڈ اور حاضر جرنیل اور بڑے بڑے بزنس ٹائکون مافیا جیسے ریاض ملک, سب کے پاس پیسہ ہے. اگر آپ بندوقیں تانے رہیں گے تو وہ سب کہیں کوئی دبئی میں لگا رہا ہوگا, کہیں کوئی انگلینڈ میں لگا رہا ہوگا. ان سب کو پاکستان میں اکنامک ایک ہی آرگینک حل ہے کہ لاہور میں, کراچی میں, فیصل آباد میں جو بھی بزنس گڑھ ہیں, وہاں پہ کہیں کہ جس کے پاس جتنا پیسہ, یہ فری زون ہے, آئیے ملنے لگائیں. پیسہ پیرالل اکانومی کی صورت میں موجود ہے. اب وہ بھی پاکستان میں مطلب فریز ہوا پڑا ہوا, لوگ بیچارے پریشان ہیں. دیکھیے چاہے کسی نے ٹیکس بچائے ہوں, وہ یہاں کینیڈا امریکہ میں بھی لوگ ٹیکس بچاتے ہیں, کمپنیاں بچاتی ہیں. گاڈ سے مطلب ریئلسٹک ہم کب ہوں گے؟ یہ بجائے ایک دوسرے کے اوپر بندوقیں تانے کہ زرداری صاحب ان کے ساتھی سب کہیں جی کہ جناب یہ فری زون ہے, جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہاں جا کے لگا دے. فری زون میں وہ وائٹ ہے, ہم آپ کو چھوٹ دیں گے, ہم آپ کو فیسلٹیز دیں گے, نہیں پکڑے جائیں گے. وہ وائٹ ہے. اور فیکٹریاں چلانے کے لیے آپ کو پاور پلانٹ چاہیے نا. پہلے بھی انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کافی حد تک کر لی تھی. وہ چائنا سے ہی پاور پلانٹ کو $4-4.5 بلین کے تھے, صرف 4-4.5 بلین. اب ان سے چائنا سے ہی شراکت داری کر لیں کہ بھائی ہم یہ جو ہے نا بدماشیوں میں نہیں ہے. وہ شاید بلوچ بھی مان جائیں, اگر گوادر میں ان کو نوکریاں مل جائیں, ان کے ساتھ ظلم نہ ہو, ان کو ان کے حق مل جائیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کینیڈا میں بیٹھ کے جب میں دیکھتا ہوں, اور پاکستان میں بھی, میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ تھا, وہاں سے اب تک یہی دیکھ رہا ہوں کہ کب ان کو عقل آئے گی. سیدھی سی بات ہے, اسٹیبلشمنٹ. میں تو مطلب فیض حمید ہوں, باجوہ ہوں, ایون عمران خان, ان کے ساتھ کسی پہ انگلی نہیں اٹھانا چاہتا. میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار جس کے پاس جو ہے نا, پلیز آپ انویسٹ کر دیں. سیاست کرتے نہیں, لیکن یہ اکانومی پہ سیاست نہ کریں, ذرا اس پہ کم کر دیں. ٹھیک ہے نا جی, پیسہ لگا دیں. فیکٹریوں کے لیے انرجی چاہیے تو چین کے ساتھ شراکت داری کر لیں. اگر آپ کو کسی اور دوسرے ملک پہ ٹرسٹ نہیں ہے, یقین کیجیے اگر یہ
یہ پیسفل فضا لے آئیں گے نا. اور یہ ہو سکتی ہے ٹی ٹی پی سی ٹی پی سب کو قابو میں کیا جا سکتا ہے جب پیسہ ہاتھ میں ہوگا. لیکن اگر پیسے کو ہاتھ میں لینے کا مقصد ان کا ایک ہے کہ ہم نے بھارت کے خلاف نفرت کر دی ہے. بھارت سے تو اتنی ریلیجیس ٹورزم آ سکتی ہے اگر یہ پیار کی بادشاہ بھارت سے بولے تو. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس دیش کے لوگوں کو کیا دقت ہے. اشرافیہ کو بیچارہ عام آدمی تو تینوں میں نہ تیرا کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے صرف مائنڈ سیٹ چینج کرنے سے. ایگزیکٹلی آپ نے جو بڑی اچھے طریقے سے تمام باتوں پر جو ہے چیزوں پر روشنی ڈال دی اور میرا خیال ہے ان سب کو یہ ان سب باتوں کا پتہ ہے لیکن نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور پھر ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سلوشن نکل آئے گا اور دیوالیہ نہیں ہوگا اور مسائل حل ہو جائیں گے لیکن کب تک کے لیے. تو پھر ایٹ دی اینڈ یعنی یہ کہ پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ چلو پھر کسی نہ کسی پہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ جنگ کر دی جائے اور کہا جائے چلو جی اب یہی ایک فارمولا پیسے آ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایک آدھی جنگ چھیڑ دیتے ہیں. ہاں اس طرح جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بڑا ترقی کرے. تو کم از کم آپ پہلے اس سے تو نکلے. تو طاہر گورا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم سر. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے. بار بار باتیں کرنے سے کسی کے پلے پڑی جائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.